اور کیوں ہونا چاہیے بیعت؟ بیعت ہونا اچھا عمل، بیعت ہونا اچھا عمل۔ بعض اوقات بیعت ہونے سے اگر کامل ہو کسی کا پیر تو اس کی دعاؤں سے بہت کچھ فیض ملتا ہے، جو مجھے ملا ہے اس لیے میں ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ محدث گزرے ہیں، محدث یعنی علم کے بہت بڑے عالم، اور تابعین کے بعد کی جماعت تبع تابعین کے بعد کی جماعت میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر آتا ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد والی جماعت، اور ایسی شخصیت گزرے ہے کہ خانہ کعبہ کی کئی سال تک انہوں نے ذمہ داری نبھائی، یعنی مجاوری کی، اور اتنے جید عالم رہ چکے ہیں کہ تفسیر کبیر، ایک کتاب آپ نے لکھی ہے تفسیر کبیر، اس میں قرآن شریف کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اور بڑی بڑی حدیث پاک بھی لکھی ہے اور کچھ مسئلے مسائل بھی لکھے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بہت جید محدث گزرے ہیں اور اس وقت کے مجدد بھی گزرے ہیں۔ مجدد سمجھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے ذریعے دین کی حفاظت فرماتا ہے، اسے کہتے ہیں مجدد۔ اب ان کے نزا کا وقت آیا، انتقال ہونے کا وقت آیا۔ انتقال ہونے کے وقت ابلیس آیا، سب کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس بھی آئے گا انشاءاللہ، اور میرے پاس بھی آئے گا۔ موت کے وقت شیطان آتا ہے، جس پر گزرتی ہے اس کو معلوم پڑتا ہے، اور موت کے وقت بھی شیطان ایمان لوٹنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا نزا کا وقت آیا، شیطان حاضر ہوا، اے امام فخر الدین، بتا تو نے پوری زندگی عبادتیں کی ہے، ریاضتیں کی ہے، تلاوتیں کی ہے، مجاہدے کیے، بتا اس تمام چیزوں سے تو نے کیا پایا؟ تو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے یہی پایا کہ عبادت کے قابل اللہ ہے، عبادت کے قابل اللہ ہے، وہ ایک ہی خدا ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اب یہ بھی تو شیطان تھا، شیطان بننے سے پہلے معلم ملکوت رہ چکا ہے، یہ فرشتوں کا سردار رہ چکا ہے، اس کے پاس بھی کوئی کم علم نہیں ہے، شیطان کے پاس بہت زبردست علم ہے۔ ایمان والوں، آج کے ولیوں کو پچاڑ دینے کی بھی طاقت ہے شیطان کے پاس، اتنا زبردست علم ہے شیطان کے پاس۔ اب وہ شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے، فخر الدین بتا کیا ثبوت ہے تیرے پاس، کیا ثبوت ہے؟ اللہ ایک ہے، عبادت کے قابل ہے، ثبوت بتا، ثبوت، دلیل پیش کرو۔ امام فخر الدین رازی نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 360 دلیلیں پیش کی۔ کتنی؟ 360۔ ابلیس نے 360 دلیلوں میں نقص نکالا، نقص، غلطی نکالی۔ اب فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ حیران و پریشان ہوئے، 360 دلیل دینے کے باوجود اس نے اس میں بھی غلطی نکالی، تو اب میں کون سی دلیل پیش کروں؟ اب کیا کروں؟ جب آدمی تھک جاتا ہے نا، پوری طرح مٹ جاتا ہے نا، نا امید ہو جاتا ہے نا، پھر آدمی اس سے امید لگاتا ہے جو اس کا قریبی ہو، یا جو اس کا بھلا چاہنے والا ہو، یا اس کا کوئی دوست ہو۔ اب فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ حیران و پریشان ہوئے، اور آپ نے سوچا اب اس کو کیا پیش کروں میں، کیا دلیل پیش کروں؟ آپ کو کچھ نہ سوچا، آپ نے بس اپنے پیر و مرشد کا تصور کیا۔ اب ان کے پیر و مرشد کا نام ہے نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ۔ بڑے معتبر کے اولیاء اللہ، وہ دور دراز وضو کر رہے تھے، وضو، انہوں نے اپنے پیر کو نسبت سے پکارا، تصور کیا مرید یہاں پکار رہا ہے، پیر وہاں سن رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے پیر مرید۔ البتہ مرید بھی پکا چاہیے، پیر بھی ویسے ہی چاہیے، تو یہ معاملہ پیش آئے گا۔
کچا مرید کچا پیر کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ پکا پکا ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے جب تصور کیا تو نجم الدین کبریہ رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، انہوں نے وہاں سنی فریاد، اور وہاں سے کہتے ہیں فخر الدین، یہ شیطان معلم ملکوت رہ چکا ہے، 360 کیا 3600 بھی دلیلیں پیش کرے گا تو یہ جھٹلا دے گا۔ تو کہے ڈال اس سے کہ میں بغیر کسی دلیل، بغیر کسی گواہ، بغیر کسی ثبوت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں، عبادت کے قابل مانتا ہوں، اسی کی حمد و ثنا کرتا ہوں، تو اتنا کہہ دے۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا ہی کہا، شیطان کو فرار ہونا پڑا، اور آپ کا ایمان پر خاتمہ۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ کیا چلا یہاں سے؟ اگر پیر کامل ہو تو موت کے وقت شیطان کی بلا سے بچانے کی بھی طاقت وہ پیر رکھتا ہے۔ اسی لیے بیعت حضور نے صحابہ کو بیعت کیا، اور امام حسین سے یزید بھی یہی چاہتا تھا، بیعت کا لفظی معنی کیا ہے؟ بک جانا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے تو بک گئے۔ اب وہ پیر جو کہے گا وہ کرنا پڑے گا، اور جو کامل پیر ہوگا نا وہ ایسی ویسی بات نہیں کہے گا، وہ کیا کہے گا؟ گناہوں سے بچنے کو کہے گا، نماز کی پابندی کرنے کو کہے گا، جھوٹ سے بچنے کو کہے گا، غیبت سے بچنے کو کہے گا۔ جو پیر ہوگا نا وہ حضور کی شریعت کا ہی سبق سکھائے گا، یہ نہیں کہے گا میرے گھر پر آ، مجھے دولت کا ڈھیر دے دے، میری خدمت کر لے، یہ نہیں کہے گا کامل پیر۔ کامل پیر وہی کہے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اب نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا نزا کے عالم میں شیطان کے مکر و فریب سے افادت ہو گئی، اور آپ کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔